نواب بہادر یار جنگ اپنے زمانے کے لاسانی خطیب، عالم اور ایک قلندر اور مجاہدوں کی صفات کے حامل شخصیت تھے، جنہوں نے مسلمانان ہند اور اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں عظیم خدمات انجام دیں۔ نواب صاحب نے ایک غیر مبہم اور ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست پاکستان کا تصور دیا۔ نواب بہادر یار جنگ نے نوید پاکستان دی، لیکن زندگی نے ان سے وفا نہ کی۔ وہ اپنی اس خوابوں کی سرزمین کو اپنی نگاہوں سے بنتا نہ دیکھ سکے۔ سن 1943 میں کراچی میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ قائد کی درخواست پر آپ خطاب کے لیے تشریف لائے۔ قیام پاکستان کی جو نوید دی اور جس کی تصدیق قائد اعظم نے کر دی، وہ نواب صاحب کے اپنے ہی الفاظ میں سن لیجئے۔ آخری اجلاس کی تقریر میری وہ پیشن گوئیاں تھیں۔ لیگ کے پلیٹ فارم سے اللہ نے میری زبان سے اعلان کروایا کہ انشاءاللہ پاکستان بنے گا۔ وہاں کا دستور الہی دستور اور وہاں کی حکومت قرآنی حکومت ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر قابل مسرت بات یہ ہے کہ جب میں دوران تقریر اس مقام پر پہنچا تو قائد اعظم نے زور سے اور بڑے جوش سے میز پر مکہ مار کر کہا، تم بالکل درست کہتے ہو۔ اور میں نے فوراً اعلان کر دیا کہ قائد اعظم سے میرے قول پر سند تصدیق مل گئی ہے۔ ان کا یہ شاہکار خطاب دسمبر سن 1943 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 19ویں سالانہ اجلاس سے تھا، جو کہ کراچی میں منعقد ہوا، جس میں انہوں نے مثالی اسلامی فلاحی ریاست کا نہایت جامع اور خوبصورت تصور پیش کیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قدرت ان کے اس آخری عوامی خطاب میں پاکستانیوں کو ان کی ملی اور قومی زندگی کا منشور عطا کر رہی ہے، اور جیسے نواب صاحب بھی جانتے تھے کہ اب ان کی مسلمانان ہند سے جدائی کی گھڑی آ چکی ہے۔ بہر کیف اس خطاب پر مختار مسعود صاحب نے اپنی مارکۃ الآراء تصنیف آواز دوست میں شاندار تبصرہ کیا ہے۔ اب ذرا نواب صاحب کے خط کے حوالے سے ان کے خطاب کا متذکرہ حصہ یعنی اصل متن بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ وہاں قرآنی نظام حکومت قائم ہو۔ یہ ایک انقلاب ہوگا، یہ ایک نشاط ثانیہ ہوگی، یہ ایک حیات نو ہوگی، جس میں خوابیدہ تصورات اسلامی ایک مرتبہ پھر جاگیں گے اور حیات اسلامی ایک مرتبہ پھر کروٹ لے گی۔ پلاننگ کمیٹی آپ کے لیے جو دستوری اور سیاسی نظام مرتب کرے گی، اس کی بنیادیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی۔ سن لیجئے اور آگاہ ہو جائیے کہ جس سیاست کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، وہ شیطانی سیاست ہے، اور ہم ایسی سیاست سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ قائد اعظم نے زور سے اور بڑے جوش سے میز پر مکہ مار کر کہا، بالکل درست کہتے ہو۔ اس رد عمل پر نواب صاحب نے فرمایا، حضرات لیجئے، قائد اعظم نے میرے اس قول پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ پاکستان قائم ہونے سے تقریباً 1 سال پیشتر علامہ شبیر احمد عثمانی نے لاہور کانفرنس کے موقع پر خطبہ صدارت میں پاکستان کے بارے میں ایک پیشن گوئی فرمائی تھی۔ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ تقدیر نے ہمیں پاکستان کے تحفظ کے لیے منتخب کیا ہے، اور یہ چیز آئندہ نسلوں کو ورثے میں ملے گی۔ امروز شاید ہمارا مذاق اڑائے، لیکن ہماری آنکھیں صبح فردا کے اس دل فریب خندہ کا نظارہ کر رہی ہیں، جس کے پردے سے ہماری کامرانیوں کا مہر منیر طلوع ہوگا۔ اس صبح امید کی نمود تک ہم نومیدیوں کی شب تار کو اپنی قربانیوں کے نور سے روشن رکھیں گے، اور اسلام کے سچے فرزند کی طرح ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے۔ ہمارا تو یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے ذریعے ہی تمام اسلامی مملکتوں کا اتحاد اور خلافت اسلامیہ کا قیام عمل میں آئے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ تحریک پاکستان کے دن تھے، وسیع و عریض خطہ بر صغیر، جہاں سینکڑوں بولیاں بولنے والے افراد اور نسلیں آباد ہیں، جہاں موسم، علاقوں، نسلوں، ثقافت اور تہذیب کا بے پناہ تغیر پایا جاتا ہے، جو کہ کہنے کو بر صغیر ہے لیکن حقیقتاً ایک بر اعظم ہے، جس کی آبادی بڑے بڑے بر اعظموں سے زائد ہے۔ محمود غزنوی جب یہاں آیا تو اس وقت یہاں 100 راجدھانیاں تھیں، یعنی 100 حکومتیں۔ اس گھمبیر اور الجھے ہوئے مسائل والے خطے میں جب اسلام کے نام پر ایک تحریک قیام پاکستان کے لیے چلتی ہے تو تاریخ اسلام کا عظیم ترین اتحاد بین المسلمین وجود میں آتا ہے۔
بنگال و آسام سے لے کر سندھ تک تمام مسلمان یک زبان لبیک کہتے ہوئے نکل پڑتے ہیں، اپنی زبانوں، نسلوں، علاقوں اور ثقافتوں کا سوچے بغیر، اور ایک ایسے قائد کے نیچے مجتمع ہوتے ہیں جو نہ ظاہراً ان کے لباس میں ملبوس ہے اور نہ ان کی زبان میں تقریر کرتا ہے، اور روایتی مذہبی پس منظر کے برعکس کلین شیو ہے۔ ایک ان پڑھ دیہاتی بھی ہمہ وقت اس کے حکم کا منتظر دکھائی دیتا ہے اور ہر شہر سے آنے والے سے پوچھتا ہے کہ بابے نے کی حکم دیتا ہے۔ قائد کے انگریزی خطاب عام ناخواندہ عوام پورے انہماک سے سنتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، یہ بک نہیں سکتا، یہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ مسلمانان سندھ و ہند کا یہ غیر معمولی اتحاد، یہ کسی شخصیت پر غیر معمولی اجماع کیسے ہو گیا؟ دوسری جانب قدرت نے دیدہ بینا رکھنے والا ایسا مفکر و مجدد عطا کیا، یا جو اسلام کے حقیقی چہرے اور تعلیمات سے آگاہ کرتا ہے، جو مستقبل بھی ہے۔ اس صورتحال کا جائزہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے مختلف مقامات پر لیا ہے۔ تحریک پاکستان سے متعلق ان کا ایک نہایت بصیرت افروز فرمان دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات کے روحانی تصرفات کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ بارگاہ عزتی سے عالم اسلام میں احیاء اسلام اور تجدید خلافت اسلامیہ کے لیے ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمانوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ انگریز اور ہندو ملک کی سیاست پر چھا چکے تھے، دولت مند مسلمان انگریز کے آستانے سے وابستہ ہو چکے تھے، اور ملت کے بعض غیر محتاط علماء دنیا طلبی اور جاہ پرستی کے لیے کفار اور مشرکین ہند کے واردھائی حسن و جمال پر فریفتہ اور ملت اسلامیہ کے مستقبل سے بالکل مایوس ہو کر راہ حق و صداقت کو چھوڑ چکے تھے۔ ہندو اور انگریز سازش کر چکے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اسپین کے مسلمانوں کی طرح سیاسی اقتدار سے محروم کر کے مشرقین ہند کی سیاست کے تابع فرمان کر دیں گے۔ انگریز اپنی مغربی جمہوریت کے تجربات کے شوق میں ہندو اکثریت کو زمام اقتدار سپرد کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ادنا غلام اور عاشق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نغمہ ہندی کے ساتھ حجازی لے میں پاکستان کی اسلامی مملکت کا تصور ملت کے سامنے پیش کیا۔ عالم روحانیت اور آتر ملکوت سے پاکستان کی اسلامی سلطنت کا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ملت اسلامیہ کے قلب پر نازل ہوا۔ ملک کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک ہر مسلمان کے دل میں ایمان اور عمل کے ولولے پیدا ہو گئے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نظریہ پاکستان کے عظیم مبلغ اور اسلام و پاکستان سے شدت کے ساتھ محبت کرنے والے مسلمان تھے۔ وہ اس نومولود ریاست کے مستقبل سے بے حد پر امید تھے۔ اس ریاست کی تخلیق کے بعد بھی علامہ نے اس ریاست کے نصب العین کے حصول کے لیے بے مثال جد و جہد فرمائی۔ جن علماء نے بڑھ چڑھ کر تحریک پاکستان کا ساتھ دیا، ان میں ایک اہم نام مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا بھی آتا ہے۔ تھانوی صاحب کا قائد سے بالمشافہ رابطہ تھا اور ان سے خط و کتابت بھی رہی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم کی قیادت اور شخصیت سے بے حد متاثر تھے۔ انہیں یقین تھا کہ قیام پاکستان کا کار عظیم صرف قائد اعظم کے ہاتھوں ہی ہونے والا ہے۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ تھے، وہ اپنی زندگی میں قیام پاکستان دیکھنے کے متمنی تھے، مگر زندگی نے ان سے وفا نہ کی اور وہ اس ریاست کے قیام سے قبل ہی وفات پا گئے۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے قیام پاکستان کی پیشگی خبریں منسوب ہیں۔ پروفیسر احمد سعید اپنی تصنیف جد و جہد آزادی اور مولانا اشرف علی تھانوی کے صفحہ نمبر 150 اور 151 پر لکھتے ہیں، حکیم الامت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف مسلم لیگ کی تائید کی بلکہ سن 1938 میں قیام پاکستان کے متعلق پیشن گوئی بھی فرما دی تھی۔ علامہ تھانوی نے 15 دسمبر سن 1938 کو فرمایا، معلوم نہیں ان تحریکات کا کیا انجام ہوگا، مگر مجھ کو ابھی امید ہے کہ انشاءاللہ خیر عظیم کا ظہور ہونے والا ہے۔ میں ابھی مایوس نہیں ہوا۔ میری دلی تمنا اور دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت عادلہ مسلمہ قائم فرما دے اور میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ اسی طرح
علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم سے متعلق بعض رویا بھی منسوب ہیں جن میں انہوں نے قائد کو دربار رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور قربت میں تعریفی سند پاتے دیکھا۔ نظریہ پاکستان اور تقسیم ہند کے سلسلے میں بر صغیر کے مسلم مذہبی پیشوا دو حصوں میں منقسم تھے۔ عموماً تمام مسالک میں تقسیم تھی۔ سیاست میں زیادہ متحرک علماء دیوبند رہے ہیں، مگر علماء دیوبند میں ماں سوائے چند ایک کے بیشتر قیام پاکستان کے مخالف تھے۔ جمعیت علماء ہند اور مجلس احرار ہندو کانگریس کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ اسی طرح آل انڈیا شیعہ کانفرنس اور بعض بریلوی مکتبہ فکر بھی قیام پاکستان کے مخالف رہے۔ یہ لوگ نظریہ وطنیت کے قائل تھے۔ ان کے علاوہ بعض دیگر جماعتوں اور مکتبہ فکر کا بھی یہی حال تھا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ تاریخ عالم کے جائزے سے یہ حقیقت ہماری نگاہوں کے سامنے الازہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ جو انقلاب بلاخیز 20ویں صدی کے وسط میں ہندوستان میں برپا ہوا، اس کی کوئی نظیر تاریخ اسلام میں دکھائی نہیں دیتی۔ بظاہر انتہائی نامساعد حالات میں، انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں اور تمام دشمنان اسلام اور پاکستان کی ایکتا کے باوجود مسلمانان بر صغیر اور ان کے رہنماؤں نے دشمن کے زبردست وسائل اور قوت کے باوجود اس ریاست کا قیام عمل میں لایا۔ نظریہ پاکستان کا ہندوستان کے وسیع و عریض خطے کے طول و عرض کے تمام مسلمانوں کے سینوں میں جلوہ گر ہونا اور ایمان کے ولولے بھڑک اٹھنا بھی ربانی معجزہ ہے۔ نظریہ پاکستان کی چھاپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیضان ہی کا کرشمہ تھا کہ یہ مسلمانان ہند کے دلوں پر القاء ہوا۔ نظریہ پاکستان کی چھاپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی فیض ہی کا کرشمہ تھا۔ کیا قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے کہ مصنف چودھری غلام احمد مرحوم نے اپنے شمارے بابت مورخہ اکتوبر سن 1976 میں رقم کیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے قائد کے سامنے اپنی باتوں کی روانی میں یہ آیت قرآنی پڑھی، کہ تیری زندگی میں یہ تیرے سامنے آ جائے یا اس سے پہلے تیری وفات ہو جائے، اس سے تجھے کچھ سروکار نہیں، تیرا کام اس پیغام کو عام کیے جانا ہے، یہ دیکھنا ہمارا کام ہے کہ ہمارے قانون امکانات کے مطابق اس کا نتیجہ کب سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضمانت نہیں دی کہ ان کا کام یعنی ان کا مشن ان کی زندگی میں مکمل ہوگا یا نہیں، تو قائد اعظم یہ سن کر رنجیدہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ راوی کے تفکر اور استفسار پہ فرمایا کہ میں نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم ہستی کے لیے بھی ذرا سی رعایت روا نہیں رکھی اور صاف کہہ دیا کہ یہ قیام دین کا مشن ہمارے قانون کے مطابق ہوگا، خواہ وہ تمہاری زندگی میں ہو یا اس کے بعد، تو پھر ہم کس باغ کی مولی ہے، وہ ہماری خاطر اپنے قانون میں کیوں رعایت برتنے لگا؟ اس لیے معلوم نہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتے دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ حکیم احسن مرحوم جو قائد کے قریبی رفقا میں رہے، ان سے قائد نے اس خدشے کا اظہار فرمایا کہ قیام پاکستان کا عظیم کام شاید میں اپنی زندگی میں نہ کر پاؤں۔ میری خواہش ہے کہ قیام پاکستان کے لیے ایسی کوئی بنیاد فراہم کر جاؤں کہ جس پر آگے چل کر مسلمان پاکستان حاصل کر لیں۔ لیکن قائد کی خواہش تھی کہ یہ امر عظیمیہ ان کی زندگی میں انجام پا جائے۔ قائد دسمبر سن 1945 کے آغاز پر صوبہ سرحد تشریف لے گئے، جہاں اس وقت آپ کا فقید المثال استقبال ہوا۔ آپ قبائلی علاقوں کے دورے پر تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں خطاب میں فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں مسلمانوں کی آزاد حکومت دیکھ لوں، اس طرح مجھے موت کے وقت اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ قیام پاکستان کے بعد اپنے آخری سفر پر روانگی کے ایام میں قائد نے حصول پاکستان اور اس کے قیام کی حقیقت کا نقشہ ان دل فریب الفاظ میں کھینچا۔ قائد اپنے معالج ڈاکٹر ریاض کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، تم جانتے ہو جب مجھے اس حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ ایک مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیضان ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائے تاکہ
خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ پاکستان میں سب کچھ ہے، اس کی پہاڑیوں، ریگستانوں اور میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور معدنیات بھی۔ انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے۔ قومیں نیک نیتی، دیانتداری، اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے بنتی ہیں اور اخلاقی برائیوں، منافقت، زرپرستی اور خود پسندی سے تباہ ہو جاتی ہے۔ پاکستان دراصل اسلام کی نشاط ثانیہ کی سرزمین ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھنڈی ہوا اور ربانی خوشبو سے تعبیر کیا، یعنی اسی خطے سے احیاء خلافت کا مرکز بنے گا۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کون سا مشن تھا جس کی تکمیل کے لیے قدرت نے اقبال اور جناح کا انتخاب فرمایا تھا، جس کے ایک حصے کی تکمیل حکیم الامت حضرت اقبال فرماتے ہیں اور جبکہ دوسرا حصہ قائد اعظم کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ نے ہند اپنی تاریخ کا بدترین زوال دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تقریباً تمام عالم اسلام مغربی استعمار کے براہ راست کنٹرول میں تھا۔ ان حالات میں امت کے سینے میں پھر سے اپنے تابناک ماضی کو جلواگر دیکھنے کے لیے ایک اضطراب پل رہا تھا۔ ایسے میں قدرت اسلامیان ہند کا انتخاب فرماتی ہے، دعاؤں کو قبولیت ملتی ہے، پھر سے دو قومی نظریہ اور ملت واحد کا تصور اجاگر ہوتا ہے۔ قدرت اپنے اس خصوصی کام کی تکمیل کے لیے اپنے دو محبوب بندوں کا انتخاب فرماتی ہے۔ یہ حضرات اس نظریے کے سب سے بڑے دائی بن کر ابھرتے ہیں۔ ان دو شخصیات کی فراست امت کے لیے ایک پناہ گاہ اور حصار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اقبال ایک نئے زمانے کا خواب دیکھتے ہیں جس نے دور حاضر کی جگہ لینی ہے، جبکہ موجودہ مغربی دجالی عہد کو وہ عہد کن کا نام دیتے ہیں۔ اقبال اسلام کے حقیقی چہرے کو پھر سے دنیا کے سامنے لانے کے لیے ایک آزاد و خود مختار مسلم ریاست کا تصور دیتے ہیں اور اس کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ اسی طرح جناح بھی پاکستان کو اسلام کی عملی تجربہ گاہ قرار دیتے ہیں۔ بعض شخصیات تاریخ ساز ہوتی ہیں، وہ ربانی مشن کے تحت تاریخ کا دھارا موڑ دیتی ہیں، جیسے اقبال اور قائد اعظم نے کیا۔ حضرت اقبال اللہ کے ان خاص بندوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے مستقبل بینی کی صفت ودیت کی ہوتی ہے۔ ان کو بہت بڑی فراست سے نوازا گیا۔ ان کی شاعری محض شاعری نہیں بلکہ الہامی کلام محسوس ہوتا ہے۔ امت مسلمہ اور ملت ہند کے لیے اقبال نے بہت بڑا اور اہم کردار ادا کیا۔ ایک مجدد وقت کا فریضہ ادا کرتے ہوئے اقبال نے دین کا اصل چہرہ امت کو بتایا۔ 1300 برس کے بعد دو قومی نظریے کو پھر سے زندہ کیا۔ امت کے امراض اور اس کی پوشیدہ حرارت اور صلاحیتوں کی نشاندہی فرمائی۔ یہی نہیں بلکہ تمام عالم میں رائج نظام اور عالمی طاقتوں کے نظام اور فلسفہ حیات کا انتہائی گہرائی سے تجزیہ فرمایا۔ موجودہ مغربی دجالی فتنے کا سب سے قبل ادراک حاصل کیا۔ ان کے منطقی انجام کی اپنی بصیرت کی بنا پر خبر دی۔ ایک پاکستان کی صورت میں مدینہ ثانی کا تصور دیا، جس کے ذریعے اسلام کے حقیقی چہرے کو دور ملوکیت کی قباحتوں سے پاک کر کے دنیا کو دکھایا جا سکے۔ نیز اسلام اور دنیا کے مستقبل کو اپنی الہامی کیفیات میں بیان فرمایا۔ یہ تمام انتہائی بلند فکری اور تجدید کا کام ماں سوائے ایک مجدد کے اور کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ حضرت اقبال جب بستر مرگ پر تھے تو ایک وفد ان کی صحتیابی کی دعا کے لیے آیا۔ اقبال نے ان سے فرمایا تھا کہ میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں، میں نے اپنا مشن مکمل کر دیا ہے، میرے لیے دعا کرنے کی بجائے اب جناح کے لیے دعا کیجیے، انہیں ابھی اپنا مشن پورا کرنا ہے۔ علامہ نے مرد راہداں کی نشاندہی ہی نہیں کی بلکہ انہیں بطور قائد ملت ہند کے لیے منتخب بھی فرمایا، جس کے سہارے مسلمان اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ اقبال نے قائد کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ قائد کے انتخاب کے سلسلے میں تحریک آزادی کے ایک اور عظیم رہنما علامہ محمد علی جوہر کا بھی وفات سے قبل یہی تجزیہ تھا کہ مسلمانوں کی قیادت کی اہلیت قائد کے سوا کوئی دوسرا نہیں رکھتا۔ علامہ جوہر حصول آزادی کے سلسلے میں مذاکرات کے لیے جب گول میز کانفرنس میں شرکت کی غرض سے لندن گئے، جبکہ ان کی جسمانی صحت اس سفر کے لیے شدید معذور تھی، سخت بیماری کے عالم میں اسٹریچر پر برطانیہ گئے، جو کہ ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا۔
ان سے وہاں پوچھا گیا کہ اب ان کے بعد کون مسلمانوں کی قیادت کرے گا، تو انہوں نے دعائیہ انداز میں فرمایا تھا کہ کاش خداوند عالم جناح کے دل میں ڈال دے کہ مسلمانوں کی رہنمائی اب کر سکے، ان کے سوا کوئی دوسرا نہ کر سکے گا۔ اقبال کی وفات کے بعد اس ربانی مشن کا اگلا مرحلہ حضرت قائد اعظم نے مکمل فرمایا، جس کا تذکرہ علامہ نے وفات سے قبل کیا تھا۔ جس مسلم ریاست کو اقبال نے تقدیر کا اٹل فیصلہ قرار دیا اور جس میں قرآنی نظام کے عملی نفاذ کا خواب دیکھا، اس منزل کے حصول کے لیے رہنما کا انتخاب بھی اقبال نے خود فرما دیا، اور انہوں نے اس عظیم قائد کو خضر وقت سے تعبیر فرمایا۔ اقبال کے خوابوں کی اس سرزمین کی بنا اسی مرد راہداں کے ہاتھوں پڑی۔ یہ دونوں اصحاب در حقیقت انتخاب الہی تھے۔ مدینہ ثانی کی تخلیق کے لیے قدرت نے قائد کو منتخب فرمایا۔ اس الہی مشن کی تکمیل پر قائد نے فرمایا تھا کہ قدرت نے جو کام میرے سپرد کیا تھا میں نے پورا کر دیا۔ معالج قائد کرنل الہی بخش کے بیان کے مطابق قائد نے آخری شدید علالت کے ایام میں فاطمہ جناح اور کرنل صاحب نے انتہائی کوشش کی کہ قائد تندرست ہو جائیں، جتنے کہ اس وقت سے 7-8 برس قبل تھے۔ قائد ان کے یہ خیالات جان کر مسکرائے اور فرمایا، چند سال قبل یہ یقیناً میری آرزو تھی کہ میں زندہ رہوں۔ میں اس لیے زندگی کا طالب نہیں تھا کہ مجھے دنیا کی تمنا تھی اور میں موت سے خوفزدہ تھا، بلکہ اس لیے زندہ رہنا چاہتا تھا کہ قوم نے جو کام میرے سپرد کیا ہے اور قدرت نے جس کے لیے میرا انتخاب کیا ہے میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں۔ وہ کام اب پورا ہو گیا ہے، میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں۔ پاکستان بن گیا ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ چند ماہ سے مجھے ایسے خیالات آتے رہے کہ میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں۔ قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے مل گئی ہے۔ حکومت اپنا نظام نظم و نسق، دیانتداری اور محنت سے چلائے۔ میں طویل سفر کے بعد تھک گیا ہوں۔ 8 سال تک مجھے قوم کے اعتماد و تعاون پر عیار اور طاقتور دشمن سے لڑنا پڑا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر انتھک کوشش اور محنت کی ہے اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک حصول پاکستان کے لیے صرف کر دیا ہے۔ میں اب تھک گیا ہوں، آرام چاہتا ہوں، اب مجھے زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کرنل الہی بخش، جو کہ اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے، کی سربراہی میں قائد کی صحتیابی کے لیے ایک پینل تشکیل دیا گیا، جس کے ایک اہم رکن اسی کالج کے ڈاکٹر ریاض علی شاہ بھی تھے، جو کہ قائد کے معالج کی حیثیت سے آخری ایام میں قائد کے ساتھ رہے۔ اس دور کے آزر نے نئے صنم ترشوائے، نئی بت پرستی اور نئی ساحری میں دنیا کو مبتلا کر دیا۔ تمام عالم وطن پرستی کے شرک میں مبتلا ہو گیا۔ یہی شرک بنی نوع آدم کی تقسیم کا باعث بنا۔ اس کے برعکس توحید تمام بنی نوع آدم کے اتحاد یا جمعیت آدم کی ضامن ہے۔ علامہ اقبال نے اسی آفاتی تصور کو پھر سے زندہ کیا۔ قائد اعظم نے اسی نظریے کے تحت پاکستان قائم کیا۔ قوم پرست صلیبیوں اور ماں دھرتی کے پجاری مشرکوں کو شکست فاش دی اور پاکستان کو تمام مسلمانوں کا قومی وطن قرار دیا۔ قائد نے ایک خوبصورت قول ارشاد فرمایا کہ پاکستان تمام مسلمانوں کا قومی وطن ہوگا۔ اس نظریہ وطنیت کی جو شدت 20ویں صدی میں دیکھنے میں آئی، تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اسی لیے یہ فکر اقبال کا اہم موضوع رہا۔ پاکستان کا قیام بذات خود وطنیت کی نفی ہے، جس کی تخلیق نے سب سے پہلے اس بت کو صنم خانہ ہند میں پاش پاش کر دیا۔ قائد نے فرمایا، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حسین سرزمین اب آپ کی ہے۔ اس میں ہر وہ نعمت ہے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ یہ پاک معاشرہ خطہ جنت ارضی کا نمونہ ہے۔ یہ خیبر سے مکران تک وسعت کا حامل ہے، جہاں بکثرت حسین مناظر ہیں، جہاں کے سبزہ زاروں میں خرامہ خرامہ بہتے دریا بہشت کا سما باندھ رہے ہیں۔ زمین سے نکلتے یخ بستہ اور گرم پانی کے قدرتی چشمے، سرسبز پہاڑوں، برف پوش چوٹیاں، چلتی ہوئی معطر ہوائیں، فاران و کاغان جیسی جنت نظیر وادیاں، جنوب میں بحیرہ عرب کے نیلگوں پانی اپنے سینے میں انکہی تاریخ چھپائے ہوئے ہیں۔ مضطرب موجیں یہاں اترنے والوں کی خبر دیتی ہیں۔
इस देश में चोलिस्तान के सहरा भी हैं, जहां अहद हाजिर में भी ऊंटों की कतारें कानों में जर्स की मिठास घोलती गुजरती है। वादी सिंध अपने अंदर गहरी चाहतों के नक्श समोए हुए है। बीबीसी ने पाकिस्तान के मौसमों और मनाजिर का तस्करा करते हुए कहा कि इस मुल्क में आप हर रोज ठंडे, मीठे, गर्म और खट्टे मौसम का लुत्फ ले सकते हैं। पाकिस्तान रकबे के लिहाज से निस्बतन छोटा मुल्क होने के बावजूद उसका मौसम और जुग्राफिया कुछ इस किस्म का है कि आप साल के किसी भी दिन यहाँ हर तरह के मौसम से लुत्फ उठा सकते हैं। इसके एक कोने में बर्फ और दूसरे में सख्त गर्मी और तीसरे में बहार के खट्टे मीठे मौसम का मजा मिलता है। सयाहत के इतने इम्कानात इस कदर रंगों के साथ किसी और मुल्क को बहुत कम नसीब है। शुमाली इलाका जात सयाहों की जन्नत है। 8 आलमी बुलंद तरीन चोटियां, जिनमें दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी मौजूद है। बेशुमार कुदरती रास्ते और नादिर इक़साम के चरिंद परिंद और पौधे पाए जाते हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान के इन इलाकों में तलुए आफ्ताब का जो मंजर देख सकते हैं, वैसा दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं देखा जा सकता। बिला शक व शुबा हमारा मुल्क कुदरती फयाजियों के एतबार से दुनिया का हसीन तरीन खित्ता है। इस मुल्क के मनाजिर अहले दुनिया के लिए हैरान कुन है। यह सरजमीन ज़राअत और मादनियात से भी मालामाल है। दुनिया की कोई फसल ऐसी नहीं जो यहाँ काश्त न हो सके। नीज अजीम दरियाए सिंध अजीम तहजीब व तमद्दुन की हमराह मयस्सर है। हम इस मुल्क को दुनिया के सामने सयाहत के एतबार से एक्सप्लोर करने में नाकाम रहे हैं। दुनिया के अजीम दरियाओं में एक दरियाए सिंध अपने 4 हमजोलियों के हमरा वसी डेल्टा बनाते हुए बहरा अरब से गले मिलता है। मादनियात और कुदरती नेमतों से भरपूर खित्ता बलोचिस्तान है, जहां के बासी फितरत से हम कलाम है। अलगरज ये कि ये सरजमीन अतिया खुदाबंदी है, जहां लातादाद नस्लें, जुबानें, तहजीबें और सकाफतें हैं जो मिलकर एक हसीन गुलदस्ता तश्कील देती है। इस गुलदस्ते के हर फूल का जुदा रंग है और अपनी ही खुशबू है। अर्ज़ पाक में -30 सेंटीग्रेड से कहीं कम तक और 50 सेंटीग्रेड से ज़ायद तक का दर्जा हरारत पाया जाता है। दर्जा हरारत का ये तगय्युर नाकाबिल यकीन हद तक है। ऐसा मामला हमें किसी और मुल्क में दिखाई नहीं देता। ऐसे में फितरत पुकार उठती है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतें झुटलाओगे। हम खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें रहने का मस्कन दिया है। कौमें अपने मुस्तकबिल की तामीर के लिए शबाना रोज मेहनत के जरिए सख्त जफाकशी और काम के बाद एक मकाम अक़वाम की बरादरी में हासिल करती है। कुदरत ने हमें अपनी फयाजियों से मालामाल कर दिया है। अब ये हमारा काम है कि इस मुल्क को अतिया खुदाबंदी की कदर समझें और इसकी तरक्की के लिए जद्दोजहद करें। कायद ने कितनी उम्दा बात की थी कि आइए हम अपनी अजीम कौम और अपनी खुद मुख्तार मुमलिकत पाकिस्तान की तश्कील और तामीर के लिए तदबीर करें। अब ये हर मुसलमान मर्द व जन के लिए सुनहरी मौका है और उसकी खुशकिस्मती भी कि वो अपने हिस्से का भरपूर और मुकम्मल किरदार अदा करे, बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दे और पाकिस्तानी कौम और मुल्क को दुनिया की अजीम तरीन कौम और मुल्क बनाने के लिए मुसलसल अनथक शबाना रोज मेहनत करे। अब पाकिस्तान, उसकी लाज और तरक्की आपके हाथों में है। बारी ताला ने हमें कुदरती दौलत बड़ी फरावानी के साथ अता की है। अब ये इंसानी हाथों का काम है कि वो इस दौलत से ज्यादा फायदा उठाएं। मुमताज दानिश्वर हकीम मोहम्मद सईद साहब के मुताबिक अल्लाह ताला की सूरह रहमान में बयान करदा तमाम की तमाम नेमतें पाकिस्तान में मौजूद हैं। हकीम साहब के बकौल उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे सूरह रहमान में कहा जा रहा हो कि ऐ मिल्लत पाकिस्तान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हकीम मोहम्मद सईद साहब के नजदीक पाकिस्तान कुदरत का एक अजीम अतिया है। हमें अपने रब का शुक्र अदा करते हुए इन नेमतों से भरपूर इस्तेफादा करना चाहिए और बकौल हकीम साहब के हमें अपनी नाजायज जरूरियात के लिए गैरों से भीख नहीं मांगनी चाहिए। मारूफ मुसन्निफ और सफरनामा निगार मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब, जिन्होंने दुनिया भर की खाक छानी और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा देख चुके हैं, वो पाकिस्तान के कुदरती हुस्न से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। उनके मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा इक़साम के फल किसी एक खित्ते के एतबार से पाकिस्तान में होते हैं।
پاکستانی علاقوں کی سیاحت پر انہوں نے بہت سارے سفرنامے بھی تحریر کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شمالی علاقوں میں انہوں نے ایسے منفرد خوبصورت اور نئے رنگوں کے پھول دیکھے ہیں جو باقی دنیا میں کہیں نہیں دیکھے۔ فطرت نے ہمیں سارا سال ہر طرح کے موسموں اور رنگوں سے نوازا ہے۔ تہذیب، ثقافت، فنون لطیفہ اور صوفیانہ روایات انہی قدرت کی نعمتوں کی دوسری شکل ہے۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیب، ثقافت و تمدن اور روایات آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ ہمارا تاریخی ورثہ صوفیانہ روایات، فنون، ہنر، شعر و ادب، عشق و رومان کی داستانوں اور زندگی کے جذبوں سے بھرپور حکایتوں سے مزین ہے۔ یہ خطہ کثیر النسلی، کثیر الثقافتی، یکسر مختلف روایات، زبانوں، لب و لہجوں، رنگوں اور رواجوں اور انفرادی قدروں کی بدولت اپنی خاص انفرادیت کا حامل ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں قدیم زمانے سے مختلف اقوام اور نسلیں آباد ہیں۔ ممتاز ماہر آثار قدیمہ جناب پروفیسر احمد حسین دانی صاحب کے بقول پاکستان بالعموم اور پنجاب کا بالخصوص 60% خون وسطی ایشیائی ریاستوں کا ہے، جو کہ بڑی تاریخی ہجرت کی خبر دیتا ہے۔ نیز زبان اور ثقافت پر بھی اس خطے پر وسیع ایشیائی اثرات نمایاں ہیں۔ جغرافیائی اعتبار سے ہم بہت اہم خطے میں رہ رہے ہیں۔ ایک طرف ہماری سرحد ایران کے ساتھ ملتی ہے، دوسری طرف افغانستان اور واخان کے ذریعے ہم وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مشرق میں بھارت ہے جو کہ تقسیم سے قبل ایک ہی ملک تھا۔ شمال میں چین کے ساتھ دوستانہ روابط ہیں۔ نیز شرائع ریشم قدیم اور تاریخی تجارتی رشتوں کی خبر دیتی ہے، جبکہ دوسری جانب جنوب میں بحیرہ عرب کے ذریعے ہم عرب ممالک اور دیگر دنیا کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں۔